اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارش درم بخش کے والدین ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ ایران میں انقلاب شروع ہوا تو یہ لوگ فرانس بھاگ گئے۔ عارش 25 جولائی 1979 کو پیرس میں پیدا ہوا۔ یہ پیدائشی فرینچ تھا۔ ہجرت یا نقل مکانی بے شمار نفسیاتی مسائل اور سماجی تہذیبیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ عارش درم بھی بچپن میں ان مسائل کا شکار ہو گیا۔ والدین نے بے روزگاری بھی دیکھی، بیماریاں بھی دیکھیں اور بھوک بھی دیکھی۔ عارش نے بچپن میں بارہا دیکھا کہ یہ لوگ بھوکے سو رہے تھے جبکہ ہمسائے تیار خوراک کچرا گھروں میں پھینک رہے تھے۔ عارش کا والد بعض اوقات بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جاتا تھا، جبکہ والدہ کو دوسروں کے گھروں میں صفائی بھی کرنا پڑتی تھی۔ عارش نے بھی بچپن ہی میں کام شروع کر دیا۔ یہ محنتی تھا، چنانچہ یہ زندگی میں ترقی کرتا چلا گیا۔ یہ وکیل بنا، وکالت میں نام پیدا کیا اور یہ بعد میں سیاست میں آ گیا۔ یہ پیرس کا سٹی کونسلر منتخب ہوا۔ عارش کا بچپن چونکہ محرومی میں گزرا تھا، لہٰذا یہ جب پیرس میں خوراک کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھتا تھا تو اسے بہت افسوس ہوتا تھا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 2015 تک فرانس تیار خوراک ضائع کرنے والے ملکوں میں پہلے نمبر پر تھا۔ کیوں؟ وجوہات بہت دلچسپ تھیں۔ فرینچ کھانے میں دنیا کے محتاط ترین اور صاف ترین لوگ ہیں۔ آپ ان کی نفاست ملاحظہ کیجئے۔ کیٹلری کا لفظ بھی فرینچ زبان سے نکلا۔ کیٹلری یعنی چھری، کانٹا یا چمچ وغیرہ کا استعمال مصر میں شروع ہوا۔ بعض نتینی حکمرانوں نے استنبول میں اسے اشرفیہ کی زندگی کا حصہ بنایا اور یہ بعد میں یونان کے ذریعے یورپ میں داخل ہو گئی۔ برطانیہ میں 17ویں صدی میں کیٹلری کا پہلا کارخانہ لگا اور یوں دنیا میں ٹیبل مینرز شروع ہو گئے۔ ٹیبل مینرز یعنی کھانے کے آداب کے بے شمار فوائد سامنے آئے، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوا، اور وہ نقصان کھانے کا زیاں تھا۔ یورپ میں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا تھا کہ کھانا اگر ایک بار میز پر آ جائے تو یہ دوسری بار استعمال کے قابل نہیں رہتا، لہٰذا یہ لوگ بچ جانے والے کھانا ضائع کر دیتے تھے۔ فرانس اس معاملے میں پورے یورپ سے آگے تھا۔ فرینچ لوگ ہر سال 8 ملین ٹن تیار کھانا ضائع کرتے تھے، پورے یورپ میں 79 ملین ٹن، جبکہ دنیا میں 1 ارب 30 کروڑ ٹن تیار خوراک ہر سال ضائع ہو جاتی تھی۔ فرانس میں روایت تھی کہ ریسٹورینٹ میں جو کھانا میز پر سرو کر دیا گیا، گاہک نے اگر وہ کھایا یا نہ کھایا یا اس کا کوئی حصہ بچ گیا تو عملہ گاہک کے اٹھنے کے بعد وہ کھانا کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیتا تھا۔ سٹورز میں بھی زائد میعاد خوراک ضائع کر دی جاتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس ٹرینڈ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ لوگ ریسٹورینٹ سے اپنا بچا ہوا کھانا پالتو جانوروں کے لیے پیک کرانے لگے۔ وہ پیکنگ اس زمانے میں ڈاگی بیگ کہلاتی تھی۔ یہ ٹرینڈ 1980 کی دہائی تک چلتا رہا، مگر پھر لوگوں نے یہ بھی ترک کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بہت ہی چیپ لگتا ہے کہ آپ اپنا بچا ہوا کھانا اپنے کتے کے لیے پیک کروائیں اور ساتھ ساتھ لے کر پھرتے رہیں۔ عارش درم بخش خوراک کا یہ زیاں بچپن سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ فرانس میں 35 لاکھ لوگ خوراک کے لیے حکومت کے محتاج ہیں۔ لوگ کچرے کی ٹوکریوں سے خوراک نکال کر کھاتے ہیں اور دوسری طرف ٹنوں کے حساب سے تیار خوراک ضائع کر دی جاتی ہے۔ یہ چونکہ ایک ظلم ہے اور یہ زیادتی بھی بنتی ہے، چنانچہ اس نے جنوری 2015 میں خوراک کا زیاں رکوانے کے لیے دستخطی مہم شروع کی اور وہ 4 ماہ میں 2 لاکھ دستخط حاصل کر گیا۔ یہ ایشو اس کے بعد اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اسمبلی نے اس کو 22 مئی 2015 میں بل کو پاس کیا اور یوں فروری 2016 میں فرانس کی سینٹ نے بھی بل متفقہ طور پر منظور کیا، اور بل کے مطابق ملک بھر کو کوئی بھی ایسی سپر مارکیٹ کوئی بھی ہو جس کا رقبہ 400 میٹر رقبے سے زیادہ ہو، وہ کسی قسم کی خوراک ضائع نہیں کرے گی۔ سپر مارکیٹ اضافی خوراک مستحق لوگوں تک پہنچائے گی، جانوروں کے استعمال میں دے گی یا پھر یہ کھاد بنانے والے اداروں کے حوالے کر دے گی، لیکن یہ اسے ضائع نہیں کرے گی۔ حکومت نے یہ بھی قانون بنا دیا کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کو خوراک کے بہتر استعمال اور خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کے طریقے بھی سکھائے جائیں گے، تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر خوراک کو محفوظ رکھیں، یہ اسے ضائع نہ کریں۔ یہ بل ایک انقلاب ثابت ہوا اور فرانس میں خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کی باقاعدہ طور پر ایک تحریک نکل پڑی۔ فارن پالیسی میگزین نے اس سوشل اویئرنیس کا سارا کریڈٹ عارش کو دیا اور اسے 100 تھنکرز آف دی ورلڈ میں شامل کر لیا۔ عارش کی اس معمولی سی کوشش نے فرانس میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوراک ضائع ہونے والے ملکوں کی فہرست سے نکل کر کم کھانا ضائع کرنے والے ملکوں میں آ گیا۔ ایک شخص کی سوچ بہت بڑا انقلاب بن گئی۔ یہ انقلاب اب پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ یورپ کے
بے شمار ملکوں کے ریسٹوران اب گاہک کو اس کی ضرورت سے زیادہ کھانا سرو ہی نہیں کرتے۔ گاہک اگر میز پر کھانا چھوڑ دے تو دیکھنے والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، یورپی ملکوں میں گاہکوں کو اضافی کھانے پر جرمانہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ کوئی معمولی بات بھی نہیں سمجھی جاتی۔ عارش درم بخش کی کہانی اور کنٹریبیوشن یہاں ختم ہو گیا اور یہاں سے ایک نئی تحریک شروع ہوئی۔ فرانس میں کھانے کے بعد اب فالتو کپڑوں کے بچاؤ کی تحریکیں بھی نکل پڑیں۔ فرانس فیشن کے 3 بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال کھربوں روپے کا کپڑا اور لباس مارکیٹ میں آتا ہے۔ سٹورز میں جگہ محدود ہوتی ہے، چنانچہ سٹور مالکان فالتو بچ جانے والا کپڑا ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ اسے کچرا گھروں میں پھینک دیتے ہیں یا پھر یہ اسے جلا دیتے ہیں۔ یوں فرانس میں ہر سال 7 لاکھ ٹن کپڑا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ضائع ہونے والے کپڑے صرف کپڑے نہیں ہوتے، یہ قدرتی وسائل کا وسیع زیاں بھی ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کاٹن کی ایک شرٹ پر کسان سے لے کر گاہک تک 2700 لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ 500-700 روپے کی شرٹ صرف 500-700 کا نقصان نہیں بلکہ یہ 2500 لیٹر پانی کا بھی زیاں ہوتا ہے۔ کپڑے کی تیاری، تراش خراش، سلائی کے دوران وسیع پیمانے پر کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا کے ماحول پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ ایک پتلون اور ایک شرٹ پر 1400 لوگوں کی محنت بھی خرچ ہوتی ہے اور یہ اپنی طبی زندگی میں کم از کم 21 لوگوں کے کام بھی آ سکتی ہے۔ چنانچہ ہم جب کوئی کپڑا ضائع کر دیتے ہیں تو ہم 21 لوگوں کو ان کی بنیادی ضرورت سے بھی محروم کرتے ہیں، ہم 1400 لوگوں کی محنت بھی ضائع کرتے ہیں، ہم دنیا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی پیدائش کا راستہ بھی ہموار کرتے ہیں اور ہم 3500 لیٹر پانی بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ فرانس میں عارش جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں خوراک کی طرح کپڑے اور لباس کو بھی ضائع ہونے سے بچانا چاہیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکے۔ یہ تحریک بڑی تیزی سے زور پکڑ رہی ہے۔ فرینچ پارلیمنٹ بہت جلد اس پر بھی قانون سازی کر دے گا۔ آپ اگر کسی دن ریسرچ کریں تو آپ کو دنیا کے مختلف کونوں میں عارش جیسے بے شمار لوگ ملیں گے۔ یہ لوگ دنیا کو خوبصورت اور قابل رہائش بنا رہے ہیں۔ آپ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جائیں، آپ کو پانی کی ٹوٹی کے قریب لکھا ہوا ملے گا کہ دنیا پانی کی شدید قلت کا شکار ہے، ہم پانی کی بچت کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمارا ساتھ دیں۔ یہ عبارت صرف عبارت نہیں ہوتی، یہ ایک تحریک ہوتی ہے اور یہ تحریک بھی عارش جیسے لوگوں نے شروع کی اور یہ اب دنیا بھر کے 5 اسٹار ہوٹلوں کے SOPs کا حصہ ہے۔ آپ ریسرچ کریں گے تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے بے شمار لوگ افریقہ میں خوراک، پانی اور رہائش کے مسائل پر بھی کام کر رہے ہیں۔ عارش جیسے لوگوں نے ایسے سٹرا بھی پیدا کر لیے آپ جن کے ذریعے گندے نالوں اور جوہڑوں کا پانی بھی پی سکتے ہیں۔ یہ سٹرا مٹی اور جراثیم اور گندا پانی آپ کے جسم میں نہیں جانے دیتے۔ دنیا میں بے شمار لوگوں نے ادویات بینک بھی بنا رکھے ہیں۔ یہ لوگ مختلف گھروں سے فالتو ادویات جمع کرتے ہیں، انہیں ری پیک کرتے ہیں اور نئے مریضوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ مجھے آئرلینڈ میں چند لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ یہ لوگ معذوروں کو انتقال کے بعد ان کے لواحقین کے ان کی ویل چیئرز، باتھ روم کے آلات اور کپڑے حاصل کرتے ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ضرورت مند معذوروں کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ میڈیکل شوز بھی جمع کرتے ہیں اور پاؤں کے عارضے میں مبتلا مریضوں کو دے دیتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک NGO پرانی کتابیں اکٹھی کرتی ہے اور یہ کتابیں بعد ازاں غریب ملکوں میں پہنچا دیتی ہے۔ نیوزی لینڈ میں بے شمار موبائل لائبریریاں ہیں۔ یہ لائبریریاں لوگوں کی ملکیت ہیں۔ یہ کسی فارغ دن کسی محلے میں چلے جاتے ہیں اور موبائل لائبریری سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، کتابیں لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اور عام لوگ موبائل لائبریریوں میں پرانی کتابیں رکھ کر اپنی ضرورت کی کتاب نئے طریقے کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ علم کی ترسیل کا شاندار طریقہ ہے اور یہ طریقہ اب تک ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بھی بدل چکا ہے۔ ہم جب بھی عارش جیسے لوگوں کی جدوجہد اور ترقی یافتہ ملکوں کی طرف سے ان کی پذیرائی دیکھتے ہیں تو ہمیں جیلس ہوتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ نیکی کے یہ سارے کام صرف یورپ میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان ان میدانوں میں کیوں مار کھا جاتے ہیں؟ ہم کب جاگیں گے؟ ہم کب انسان ہونے کا ثبوت دیں گے اور ہم کب ان جیسے لوگوں کی طرح لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے؟ میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں، شاید آپ کے پاس ہو۔